فرڈینینڈ دی بل کے بارے میں ایک مختصر کہانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرامن گھاس کے میدان میں فرڈینینڈ نام کا ایک نرم بیل رہتا تھا۔ دوسرے بیلوں کے براکس جو کھردرے اور ہنگامہ خیز کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، فرڈینینڈ کا ایک الگ جذبہ تھا۔ وہ کارک کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پھولوں کو سونگھنا پسند کرتا تھا۔ اس کے دن خوشگوار سکون میں گزرے کیونکہ وہ اپنے اردگرد پھیلے پھولوں کی خوبصورتی اور خوشبو کی تعریف کرتا تھا۔ اسے دوسرے بیلوں کے ساتھ سر بٹانے یا اپنی طاقت دکھانے کا مقابلہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دھوپ کی دوپہر مردوں کا ایک گروپ گھاس کے میدان پر پہنچا۔ وہ میڈرڈ میں بل فائٹ میں حصہ لینے کے لیے سخت ترین اور مضبوط بیل کی تلاش کر رہے تھے۔ بیل سب پرجوش تھے سوائے فرڈینینڈ کے، جو جنگلی پھولوں کی خوشبو میں کھو گیا تھا۔ مردوں نے ہر بیل کا معائنہ کیا، ان کی طاقت اور جارحیت کی جانچ کی۔ دوسرے بیلوں نے چھلانگیں لگائیں، خراٹے مارے اور سرخ ٹوپیوں سے چارج کیا، اپنی صلاحیت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن فرڈینینڈ اپنے کارک کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، میں پھولوں کی ہلکے جھونک سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سب کو حیران کر کے مردوں نے فرڈینینڈ کا انتخاب کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ سب سے مضبوط بیل ہے کیونکہ وہ پرسکون اور پرامن رہا۔ اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اسے لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فرڈینینڈ کو اس کے پیارے گھاس کے میدان سے لے جایا گیا اور میڈرڈ میں بل فائٹ کے میدان میں لے جایا گیا۔ بیل فائٹ کا دن آتے ہی میدان شوقین تماشائیوں سے بھر گیا۔ فرڈینینڈ کو رنگ میں لے جایا گیا، جہاں اس نے حیران کن تاثرات کے ساتھ وسیع ہجوم، شور اور شان و شوکت کو دیکھا۔ جب میٹاڈور رنگ میں داخل ہوا تو اس نے اپنی چمکیلی سرخ کیپ کو گھمایا اور ہجوم جوش و خروش سے گرجنے لگا۔ لیکن جیسے ہی میٹاڈور فرڈینینڈ کے قریب پہنچا، کچھ غیر متوقع ہوا۔ کیپ پر چارج کرنے کے بجائے فرڈینینڈ صرف میدان کے بیچ میں بیٹھ گیا اور خیالی پھولوں کو سونگھتا رہا۔ سامعین پریشان تھے اور میٹاڈور مایوس تھا۔ اس نے فرڈینینڈ کو بھڑکانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن نرم بیل بے حرکت رہا۔ وہ نہیں لڑتا۔ آخر میں ہجوم کی مایوسی ہنسی میں بدل گئی اور میٹاڈور کا غصہ شرمندگی میں بدل گیا۔ فرڈینینڈ کو میدان سے باہر لے جایا گیا اور اپنے گھاس کے میدان میں واپس آ گیا، جہاں وہ ایک بار پھر اپنے پیارے کارک کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پھولوں کو سونگ سکتا تھا۔ فرڈینینڈ کی پرامن اور نرم طبیعت نے انہیں ایک جنگجو کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے آپ سے سچے رہنے اور زندگی کی سادہ لذتوں میں خوشی تلاش کرنے کی اہمیت کی علامت کے طور پر ایک لیجنڈ بنا دیا۔ اور اس طرح فرڈینینڈ نے اپنے دن اطمینان کے ساتھ گزارے، سب کو یاد دلاتے ہوئے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ خود بنیں اور اپنے راستے پر چلیں، چاہے اس کا مطلب بھیڑ کے خلاف